اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ہم تراکیب نحویہ کورس کی نویں کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام ہیں، آخری عشرہ ہے، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، شرح صدر نصیب فرمائے۔ امید ہے آپ نے کل کے سبق ریپیٹ کیے ہوں گے، دہرانے کی کوشش کی ہوگی اور آپ نے پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبق ہمارا پہنچا تھا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ فما فوقها کے بعد آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ ٹھیک ہو گئی؟ اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، یہ فا تفصیلیہ کر لیں، پچھلے جملے کی ہی تفصیل ہے۔ اب بولیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو بیٹا یہ جہاں سے کل چھوڑا تھا، جہاں سے کل آیات طیبات میں سبق چھوڑا تھا وہیں سے سٹارٹ کیا ہے۔ آیت نمبر 26 ہے، اس کے آگے ہے اما، حرف شرط بھی کہا جاتا ہے، ادات شرط میں بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے، پھر اس کو تفصیلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اما، ویسے کہا جاتا ہے یہ اصل میں مہما تھا، اور مہما جو ہے وہ اس میں شرط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسم نہیں ہے، یہ حرف ہی ہے، لیکن یہ اس کی جگہ پر ہوتا ہے، مہما کی جگہ پر۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ اس میں شرط کی جگہ پر ہوتا ہے، اس کے آگے اس کی شرط آتی ہے، پھر جزا آتی ہے۔ تو اما کو شرطیہ کہہ دیتے ہیں، تفصیلیہ بھی کہہ دیتے ہیں، باہر کیف۔ آگے الذین اس میں موصول، آمنو فعل، ہم اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہو کر اس موصول کا صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر، یہ مبتدا، یہ مبتدا بنے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا پوری ترکیب کر لیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہاں ہوا کیا ہے۔ فا یہ جزائیہ ہوتا ہے، لیکن اس کی اپنی جگہ کوئی اور ہے، بہرحال فا جزائیہ ہوتا ہے۔ یعلمون فعل، ہم اس کا فاعل، جمع کا صیغہ ہے نا، انا حرف مشبہ بالفعل، ہو اس کا اسم، الحق ذو العال، من جار، رب مضاف، ہم مضاف الیہ۔ اچھا جی، انہ الحق من ربہم، یہاں سے ملائیں مرکب اضافی،
مرکب اضافی ہو کر اس جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر. یہاں آپ نکال لیں ثابتن. ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور اس ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ آل. آل اپنے ذوالآل سے ملے گا تو یہ خبر. انا اپنے اسم اور خبر سے ملے گا تو جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ اپنے انا سے ملے گا تو مصدر مؤول. مصدر مؤول ہو کر یہ اس فعل فاعل کا مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے ملے گا تو جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے. یہ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ. اچھا یہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ جزا ہے، شرط نہیں ہے. اب بولیں گے شرط یہاں آئی ہے تو شرط آیا کیوں نہیں؟ اما جب آتا ہے تو اما اپنی شرط کو کھا جاتا ہے، غائب کروا دیتا ہے. یہ پوری عبارت یوں ہوتی ہے مہما یکن من مثال. پیچھے مثال کی بات آئی ہے نا. یہ جو اما ہے یہ اما اس پوری عبارت کا مخفف لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مہما یکم من مثال فالذین آمنوا یعلمون انہ الحق. فالذین آمنوا یعلمون، یہ آیت مبارکہ یوں بن رہی تھی اگر اس کو درمیان میں پورا لیتے ہیں. اما جو ہے مہما یکن من مثال، ٹھیک ہے، جب جب مثال ہوگی. مثال قرآن کی مثال کی بات ہے. جب جب مثال آئے گی تو ایمان والے جان لیں گے کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. ہوتا کیا ہے؟ مہما کی جگہ پر لاتے ہیں اما. اما آتا ہے تو یہ اس میں ظرف تھا، اس میں شرط تھا مہما، یہ غائب ہوا تو تخفیفاً اس کا فعل بھی غائب کر دیتے ہیں. اچھا تخفیفاً فعل غائب کیا تو جار مجرور کی تو اوقات فعل سے کم ہوتی ہے. فعل اصل ہوتا ہے اور یہ جو جار مجرور ہیں یہ اس کے متعلق ہوتے ہیں تو فعل کے ساتھ ہی یہ بھی غائب ہو جاتا ہے. اب بچتا ہے اما فالذین آمنوا. اب عرب لوگ یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اما بھی حرف ہے اور یہ فا بھی حرف ہے، یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، درمیان کی ساری عبارت غائب ہو گئی. تو اب وہ کہتے ہیں دو حرف جمع ہو گئے ہیں، ایک شرط والا حرف ہے دوسرا جزا والا حرف ہے، تو درمیان میں کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. تو وہ اس فا کو یہاں سے ہٹاتے ہیں اور یہاں لے آتے ہیں خبر پر. مبتدا سے ہٹا کر خبر پر لے آتے ہیں. تو اب عبارت بنتی ہے اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق. یہ تقریر یاد رہے گی. یعنی اما جو ہے وہ پوری شرط محذوف کا قائم مقام بنتا ہے اور الذین سے آگے مبتدا خبر مل کے یہ جزا بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں نا سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. آ گئی. ہاں جی، تو شرط محذوف ہو گئی پوری اور اس کے قائم مقام آ گیا اما. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے یہاں نکالا تھا مہما یکم من مثال. یہ شرطیہ ہے، کانا فعل ناقص، ایسے ہی ہے. اس کو فعل تام استعمال کر لیں، چلیں آپ کے لیے شارٹ ہو جائے گا. ناقص سے بھی بن جاتی ہے، تام استعمال کر لیں. فعل تام ہے. من جات مثال مجرور، لفظاً مجرور ہے، محلاً یہ مرفوع ہے، کانا کا فاعل ہے. یہ کانا کا
فائل ہے, کان اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط بنے گا. مہما یکم من مثال, تو یہ جب بھی قرآن کی مثال کی بات آئے گی تو ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. جرنلی جو لفظ نکالتے ہیں وہ ہوتا ہے مہما یکن من شیئن. میں نے مثال بول دیا ہے کیونکہ مثال کی بات پیچھے چل رہی ہے. آ گئی یہ سمجھ؟ تو ترکیب امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ ترجمہ کریں پھر دیکھیں کیا بنتا ہے. اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم. کریں ترجمہ کریں. اللہ کے بندو ترجمہ کرو. جی, اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم. اما کا ترجمہ جیسے عربوں نے شرط محذوف کر دی ہے, ایسے ہی ہم بھی اس کی شرط والی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بہرحال, بہرحال, بہر کیف, جو بھی پیچھے بات ہوئی. جو ایمان والے ہیں الذین آمنوا, جو ایمان والے ہیں, یہ صلے کا ترجمہ ہے, یہ موصول کا ہے. شاید آپ کو یہ یاد ہو, اب پرانے طلبہ کو تو یاد ہوگا جو نئے اسی کلاس میں آئے ہیں, یعنی انہی کلاسوں میں آئے ہیں, شاید ان کو میں نے یہ بتانے میں تھوڑا سا رہ گیا تھا. یہ جو صلہ ہوتا ہے یہ تو میں نے بتایا تھا اس کو الگ کر لیتے ہیں, لیکن الگ کرنے کے بعد یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ اس کو آخر میں لے جائیں یا اس کو سٹارٹنگ میں لے جائیں. کل جو ہم نے ترکیبیں کی تھی ان میں اس کو ہم آخر میں ہی لے کے جاتے تھے, لیکن یہ بھی پاسبل ہوتا ہے کہ پہلے آپ صلے کا ترجمہ کر لیں پھر موصول کے ساتھ اگلی بات آگے ملا لیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے پہلے صلے کا ترجمہ کیا ہے. بہرحال جو ایمان لائے وہ یہ بات جانتے ہیں. بہرحال جو ایمان لائے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. جی, بہرحال جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں. اس فا کا ادھر تو ترجمہ نہ کریں نا, جب اس کی جگہ یہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کا درمیان میں ترجمہ نہیں کریں گے, یہاں آپ نہیں کریں گے, اس کو اسی کے ساتھ ایڈ کر دیں, اما کے ساتھ ہی شرط کے ساتھ جائے. تو جب آپ نے شرط کا جملہ ہی نہیں بولا تو پھر آپ پس بھی نہ بولیں. جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اور سمجھو تم آسان ہے, مشکل تو نہیں. یہ والا جار مجرور پھر آپ نے دیکھا, سمجھ میں آیا. حق کے ساتھ اس نے جڑنا تھا. ترجمے میں دیکھیں, ان کے رب کی طرف سے حق سے حق. آئیے سمجھ, انہ الحق من ربہم. ہاں جی, آسان تھا. صرف اس میں جو سبق سمجھنے والا تھا وہ اما سمجھنے والا تھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ کا شکر ادا کیا کریں جب سمجھ میں آ جائے کوئی بات. اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. ہیں جی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. ٹھیک ہو گئی بات؟ بالکل پیچھے والی ترکیب ہے، آسان سی. اس کی وہی تفصیل، واو کو عاطفہ لے لیں، پیچھے لے جملے پر اس کا عطف کر لیں، واو کو مستانفہ لے لیں، نئی بات کر لیں، عطف کریں گے تو بھی ٹھیک ہے. اما وہی شرطیہ ہے. الذین موصول، کفروا فعل بفاعل، جملہ فعلیہ، موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا. پرانی ترکیب جو ابھی گزری ہے. فا جزائیہ ہے. یقولون فعل، ہم اس کا فاعل. اتنا لیٹ تو نہ ہو اللہ کے بندو. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قول. اس کے آگے ماذا مبتدا، ارادہ فعل، لفظ اللہ اس میں جلالت فاعل، با جار، ہذا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل. مثلا مفعول ارادہ کا، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. سوال ہے نا؟ ہو کر اس قول کا مقولہ، قول اور مقولہ مل کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ. آسان سا تھا. ایسا ہی ہے. یہ تو آپ کو آتی تھی نا ترکیب. کریں اس کا ترجمہ کریں، اس کا بھی ترجمہ کریں. پتہ نہیں چل جاتا ہوا کیا ہے. کریں ترجمہ کریں. ہر حال جو کافر ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا. اس مثال ترکیب کے مطابق نہیں ہے یہ ترجمہ اس کا. اگر اس مثال ترجمہ ہوتا تو ہوتا بہذا المثال. یہ ہے اشارہ مشار الیہ، عربی میں یہ نہیں ہے. جی اللہ کی مثال بھی نہیں ہے. اللہ کی مثال ہوتا تو ہوتا مثال اللہ. عربی کے الفاظ جوڑیں، تکے نہ ماریں. جو ترکیب کی ہے اس کا ترجمہ کریں. کریں ترجمہ. اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ آپ سے کہا تھا ترجمے میں نہیں سوچنا ہوتا، ترکیب میں سوچنا ہوتا ہے. اللہ نے اس سے کون سی مثال
मसलन को कौन सी के साथ आप क्यों मिला रहे हैं? जिसके साथ वो मिलता है उसके साथ मिलाएं। सोचें सोचें क्या बन रहा है। अल्लाह ने इससे कौन नहीं ना फंस गए, ऐसा ना करें। मेहनत की जरूरत है, नहीं हो रहा। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। जो हार जाएंगे वो कैसे जीतेंगे? जो हार जाएंगे वो कैसे जीतेंगे? करें, जल्दी करें। हादा का मुशारुन इले माजा को ले ले। पीछे वाला तो आसान है। बहरहाल जिन्होंने कुफ्र किया वो कहते हैं। आगे मकूले का भी हमने सिर्फ तर्जमा सीखना है। हाजा का मुशारुन इले, इस माजा को ले लें, सवाल को। तो हाजा इसके जरिए, अब आ जाएगा किसके जरिए। किसके जरिए, माजा क्या है ना इसका माना, और हाजा का माना है इस। क्या और इसको आप मर्ज करें तो ये बनता है किस। हाँ जी। अल्लाह ने किसके जरिए मिसाल का इरादा किया है? अल्लाह ने किसके जरिए मिसाल दी है? किसके जरिए अल्लाह ने मिसाल का इरादा फरमाया है? समझ आइए कि कोई नहीं आए। हाजा है, आप तर्जमा इसको हटाएं, माजा का तो तर्जमा बनेगा अल्लाह ने इसके जरिए मिसाल का इरादा फरमाया। माजा को हटा दें अभी। अल्लाह ने इसके जरिए मिसाल का इरादा फरमाया। समझ आई? माजा को साथ जोड़ते हैं तो बात बनती है वो क्या है जिसके जरिए अल्लाह ने मिसाल का इरादा फरमाया। आई, अब इन दोनों को अगर अलग अलग करेंगे तो वो क्या है, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। बात वो भी ठीक है, आप इनको मर्ज कर दें। किसके जरिए अल्लाह ने मिसाल का इरादा किया, किस चीज के साथ अल्लाह मिसाल दे रहा है। ये इस्तिफाम ताज्जुब का है। इन चीजों से भी कोई मिसाल दे सकता है। देखिए कैसी कैसी चीजें मिसाल में लाई जा रही है। ये मकसूद बनता है, ये मतलब बनता है इसका। किस चीज के जरिए अल्लाह मिसालें दे रहा है। काफिरीन ये कहते हैं अल्लाह किस चीज के जरिए मिसालें दे रहा है, अल्लाह किस चीज से मिसाल बयान फरमा रहा है। और समझ आई कि अगली भी गई। आ गई, सबको आ गई है। ये पॉइंट ज़हन में रखने होते हैं। देखिए आप, मैंने जो अभी भी नोट किया है, आप जो तर्जमा रटा रटाया करने की कोशिश करते हैं, जो आपने कहीं पढ़ा हुआ है या कहीं याद किया हुआ है, आप वो फौरन करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने जो तरकीब आएगी आप उसका तर्जमा करेंगे। और समझ आइए कि अगली भी चली गई है। चले मैं तरकीब बदलता हूं, हो सकता है आपको और आ जाए। चले 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 थोड़ी सी तरकीब बदलता हूं यहां से। माजा मफूले बिही मुकद्दम,
ذوالحال، مثلاً حال، حال ذوالحال مل کے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اب کریں ترجمہ اسی مقولے کا۔ کریں تھوڑا سا جلدی جلدی کیا کریں، آپ کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، ہم نے پڑھنے کے لیے کم وقت لیا ہوا ہے ہم سے۔ نہیں آ رہا؟ نہ آئے تو ہاں نہ تو کر دیا کریں آپ۔ چلے آپ نہیں تو ہم آپ کے ساتھ۔ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھیں، یہ لکھا ہے حاضل کتاب، آپ کو پتہ ہے اس کو اشارہ مشار الیہ بھی کہتے ہیں، موصوف صفت بھی کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں موصوف صفت کے نہیں کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کریں، اس کا ترجمہ کریں حاضل کتاب کا۔ یہ تو جلدی جلدی کر دیں یار۔ یہ کتاب جی نہیں، یہ کتاب ہے نہیں، اس کا ترجمہ ہے یہ کتاب ہے نہیں آتا، موصوف صفت کے ترجمے میں ہے کیوں آئے گا؟ یعنی یہ والا جو موصوف صفت ہوتا ہے اشارہ مشار الیہ کا، بیٹے اس میں پہلے اس میں اشارہ کا اور پھر مشار الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گئی؟ یہ بات آ گئی ہے سمجھ؟ آپ کو یہ بتایا تھا کہ حال ذوالحال بھی موصوف صفت والے ترجمے پر آ جاتے ہیں، آ جائیں اپنے حال ذوالحال پر، یہی موصوف صفت والا ترجمہ کر دیں۔ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے؟ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے؟ صحیح ہو گیا ترجمہ؟ اللہ نے اس مثال، حال ذوالحال موصوف صفت والا ترجمہ، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ چلیں ایک اور کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کو ذوالحال نہ بنائیں، اس کو بنائیں مجرور، اس کو بنائیں ذوالحال، حال اور ذوالحال مل کے فاعل، یہ مثلاً ممثلاً کے معنی میں ہوگا، مثال دینے والا، ممثل جار مجرور کا مفعول کے بعد ترجمہ ہوگا۔ جو سوالیہ ہوتا ہے، سوالیہ میں جو سوال کا لفظ ہوتا ہے اس کا ترجمہ پہلے ہو جاتا ہے۔ چلیں اب کریں اس کا ترجمہ۔ اب کریں اس کا ترجمہ، لیکن تھوڑا جلدی کریں۔ اب ذوالحال
لفظ اللہ اس میں جلالت ہے، اور مثلاً ممثلاً کے معنی میں ہے، مبنی للفاعل. اللہ ہی جانے کون بشر ہے. اس کا مطلب ہے سوچنا پڑتا ہے. ابھی آپ کو بہت سوچنا پڑتا ہے. اللہ نے مثال دیتے ہوئے ممثلاً، اللہ نے مثال دیتے ہوئے اس کا پیچھے جو مشار الیہ ہے وہ بعودہ ہے، مچھر کا ذکر فرمایا اللہ نے. اس جملے کے ذریعے اللہ نے مثال دیتے ہوئے اس جملے سے کیا ارادہ کیا ہے؟ اللہ نے مثال دیتے ہوئے، یہ حال کا ترجمہ ہے، مثال دیتے ہوئے ممثلاً، اللہ اس حال میں کہ وہ مثال دے رہا ہے، اللہ نے مثال دیتے ہوئے اس جملے سے کیا ارادہ کیا ہے؟ آ گئی ہے، یہ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں. اللہ نے مثال دیتے ہوئے اس جملے سے کیا ارادہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ حال ذو الحال کا ترجمہ ہو گیا. یہ سارے ترجمے ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پتہ نہیں کون کون سی ترکیبیں کروا رہا ہوں. کون سی ترکیبیں نہیں ہوتی. یہ آپ کے سامنے جملہ لکھا ہوتا ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں آ جائے، کوئی بھی ترکیب آپ کے سامنے بن جائے، آپ کی ذمہ داری ترکیب کے بعد یہ ہوتی ہے کہ آپ لفظوں اور ترکیب کے مطابق اس کا ترجمہ بٹھا لیں. انف، آپ نے بٹھا لیا، ٹھیک ہو گیا. سمجھ آئیے بات؟ چلیں، 3 ترکیبیں ہو گئی اس کی. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ. جب آپ بہت خاموش ہو جاتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے اوپر سے گزر گئی ہے. لیکن نہیں، آپ بہت بڑے ہیں، آپ کے سر کے اوپر سے تو نہیں جا سکتی. اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. آسان ہے نا آیت مبارکہ؟ بالکل سمپل. اس کا تو ترجمہ آتا ہوگا. فعل آ گیا، ہوا فاعل آ گیا، جار آ گیا، مجرور آ گیا، اور مفعول آ گیا. فعل فاعل مفعول جار مجرور متعلق سب ملا کر جملہ فعلیہ. ترجمہ کریں ترجمہ. اب تو جلدی جلدی ترجمہ کرتے ہیں، یہ تو آسان ہے. وہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلی آیت بھی یہی والی ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. بس ایک فعل ہی بدلا ہے، اس کا بھی ترجمہ آسان ہے، ترکیب آسان ہے. آگے فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. ما يُضِلُّ فعل مضارع منفی، معروف. جی، فعل مضارع منفی معروف. ہوا اس کا فاعل، صیغہ پہچان کا فاعل تو نکل آتا ہے نا. جی. با جار، ہی مجرور، یہ جار مجرور متعلق ہے فعل، ظرف لغو.
इल्ला हरफ इस्तिस्ना, अल फासिकीन, यह है मुस्तस्ना मुफर्रग। मुस्तस्ना मुफर्रग पता है, जिसका मुस्तस्ना मिन्हो पीछे लफ्जों में नहीं लिखा होता। बाज बच्चे इस पे तवज्जो नहीं देते, वो जहां भी इल्ला देखते हैं तो पीछे जो लफ्ज आ रहे होते हैं वहां पर उनको मुस्तस्ना बना देते हैं। मुस्तस्ना मुफर्रग बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब ये है कि इन लफ्जों में पीछे मुस्तस्ना मौजूद नहीं है, पीछे मुस्तस्ना मौजूद नहीं है, ये मुस्तस्ना मुफर्रग है। अगर आप इसका मुस्तस्ना निकालना चाहेंगे तो यहां निकलेगा आदन, वो किसी को भी गुमराह नहीं करता सिवाय फासिकीन के। और अगर आप आसान करना, इसको मुस्तस्ना मिन्हो बना लेंगे, इसको मुस्तस्ना बना लेंगे, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हो मिलके इसका मफूल बन जाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मुस्तस्ना मुफर्रग को डायरेक्टली आप जो मिला के बनाना था डायरेक्ट बना दें, मफऊल। इसी वमा युदिल्लु का तर्जुमा कर लें। और वो उससे गुमराह नहीं फरमाता मगर फासिकीन को, ठीक है ये तर्जुमा। और वो उससे नहीं गुमराह फरमाता, गुमराह नहीं फरमाता। थोड़ी लफ्जों की सेटिंग रखें, वो उससे गुमराह नहीं फरमाता मगर फासिकीन को, वो उसके जरिए सिर्फ फासिकों को गुमराह करता है, ये ज्यादा अच्छा है। वो उसके जरिए सिर्फ फासिकों को गुमराह करता है, यानी इस इल्ला और मा को मिला के माइनस कर दिया, हसर का फायदा कर लिया, सिर्फ लगा लिया, इन दोनों को मिला के सिर्फ का तर्जुमा कर दिया है। वो इसके जरिए सिर्फ फासिकीन को गुमराह करता है, ठीक हो गई। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाकिही, मिन बअदि मीसाकिही। लिंक दोबारा ज्वाइन कर लें, दोबारा क्लास में आ जाएं ताकि इसको यहीं से स्टार्ट लिया जा सके।